بلال ابن حارث مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری سنت سے ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد زندہ نہ رہی تھی، تو اس شخص کو ان لوگوں کے ثواب کے برابر اجر ملے گا جنہوں نے اس پر عمل کیا، جبکہ ان کے ثواب سے کچھ کمی نہ ہوگی۔ اور جس شخص نے گمراہی کی بدعت کو ایجاد کیا جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے، تو ایسے شخص کو ان لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ملے گا جنہوں نے اس پر عمل کیا، جبکہ اس سے ان کے گناہوں میں کچھ کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس کے تابع نہ ہو جس کو میں لایا ہوں۔ امام بغوی نے اسے شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سمجھانے کے لیے ایک سیدھا خط یعنی لکیر کھینچی اور فرمایا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ بعد از اس کے دائیں اور بائیں جانب کچھ خط کھینچے اور فرمایا، یہ شیطان کے راستے ہیں، اور ہر راہ کے کنارے پر شیطان ہے جو لوگوں کو ان راستوں کی جانب بلاتا ہے۔ اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، جس کا ترجمہ ہے، اور میرا یہ راستہ سیدھا ہے، تم اس کی پیروی کرو۔ اس حدیث کو امام احمد، نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، مجھے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ قرآن کا مثل دیا گیا ہے، یعنی قرآن جیسی ایک اور چیز بھی۔ خبردار، عن قریب ایک پیٹ بھرا انسان جو اپنے پلنگ پر ٹیک لگائے ہوگا، وہ اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ اس قرآن کو لازم سمجھو، اس میں جو حلال ہے اس کو حلال سمجھو اور جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو۔ حالانکہ جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، ان کی حرمت اسی طرح کی ہے جس طرح کی حرمت ان چیزوں کی ہے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ خبردار، تمہارے لیے گھریلو گدھا اور کوئی کچلی والا درندہ حلال نہیں ہے کہ تم انہیں کھاؤ، اور کسی عہد والے کافر کا گرا ہوا مال حلال نہیں ہے کہ تم اس کو اٹھانے لگو، البتہ اگر اس کا مالک اس سے دستبردار ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ دے۔ اور جو شخص کسی قوم کا مہمان بنے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی مہمانداری کریں۔ اگر وہ اس کی مہمان نوازی نہ کریں تو وہ مہمانی کے مثل ان سے معاوضہ لے سکتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ دارمی نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے، اور اسی طرح ابن ماجہ نے اس قول جیسا کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے تک روایت کیا ہے۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو میں نہ پاؤں کہ وہ اپنی چار پائی پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو، اس کے پاس میرا حکم یا میری نہیں پہنچے تو وہ کہے کہ میں نہیں جانتا، جس چیز کو ہم نے اللہ کی کتاب میں پایا ہم نے اس کی پیروی کی۔ اس حدیث کو احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: اس حدیث سے مقصود یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث صحیحہ سے اعراض کرنے والا یعنی ان سے منہ پھیرنے والا قرآن پاک سے اعراض کرنے والا ہے، اس لیے کہ حدیث بھی قرآن پاک کی مانند حجت شرعیہ ہے۔ نیز اس اصول کا بھی رد ہوتا ہے کہ خبر واحد کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں۔ اس حدیث کے مصداق مولوی عبداللہ چکڑالوی، مسٹر غلام احمد پرویز اور اس نظریے کے دیگر لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال بیان کی ہے، سیدھے راستے دونوں پہلوؤں میں دو دیواریں ہیں، ان میں کھلے ہوئے دروازے ہیں اور ان دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں، اور سیدھے راستے کے سر پر ایک دعوت دینے والا پکار رہا ہے کہ صراط مستقیم پر چلو اور ادھر ادھر نہ جھکو،
اور اس سے اوپر ایک داعی ہے جو پکارتا رہتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی دروازے کو کھولنے کا ارادہ کرتا ہے تو پکارنے والا کہتا ہے تجھ پر افسوس ہے، تو دروازہ نہ کھول، اگر تو نے دروازہ کھول دیا تو تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ بعد از آپ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا صراط مستقیم اسلام ہے اور کھلے دروازے اللہ کی محرمات ہیں یعنی حرام کردہ چیزیں، اور ڈھانپنے والے پردے اللہ کی حدود ہیں، اور صراط مستقیم کے سر پر دعوت دینے والا قرآن پاک ہے، اور اس سے اوپر دعوت دینے والا اللہ کی جانب سے وعظ کرنے والا ہے جو ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے۔ بھیڑیا اس بکری کو پکڑتا ہے جو ریوڑ سے الگ اور دور ہوتی ہے اور جو غفلت کی وجہ سے ایک جانب ہو۔ تم خود کو وادیوں سے بچاؤ اور تم جماعت کو لازم پکڑو، مسلمانوں کے ساتھ رہو۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ مالک ابن انس رحمہ اللہ سے مرسل روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ دونوں سے مقصود اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم پر چند احکام واجب کیے ہیں، تم انہیں ضائع نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ کاموں کو حرام قرار دیا ہے، تم ان کی حرمت کو توڑنا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ حدیں مقرر کی ہیں، تم نے ان سے تجاوز نہیں کرنا، اور چند چیزوں کے ذکر کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے، تم ان کے بارے میں بحث نہ کرنا۔ اس حدیث کو امام دارالقطنی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: جن حکام کے بارے میں خاموشی ہے ان کے غافل پر قدغن نہیں اور ان کے تارک مجرم نہیں۔ اسی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، واللہ اعلم، یعنی تمام اشیاء اصل میں حلال ہی ہیں سوائے ان چیزوں کے کہ جو قرآن و حدیث کی دلیل کی روح سے حرام قرار پائیں۔ عامر بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ دین اسلام حجاز میں سمٹ آئے گا جیسا کہ سانپ اپنے سوراخ میں سمٹ آتا ہے، اور دین اسلام حجاز میں محفوظ ہوگا جیسا کہ پہاڑی بکری پہاڑ کی بلندی میں پناہ لیتی ہے۔ بلا شبہ دین اسلام کا آغاز اجنبیت میں ہوا اور یقیناً اس کا آخر بھی اس کے آغاز کی مانند ہوگا، پس خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد میری سنت کی اصلاح کریں گے جس سے لوگ بگاڑ دیں گے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کا نزول 5 طرح پر مشتمل ہے: حلال، حرام، محکم، متشابہ اور امثال۔ بس تم حلال کو حلال اور حرام کو حرام گردانو، اور محکم پر عمل کرو اور متشابہ پر ایمان لاؤ، اور امثال یعنی مثالوں سے عبرت یعنی سبق حاصل کرو۔ یہ الفاظ مصابیح کے ہیں اور بیہقی نے شعب الایمان میں اسے روایت کیا ہے، اور اس کے الفاظ ہیں بس حلال پر عمل کرو اور حرام سے بچو اور محکم کی اتباع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں جس شخص نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کا علم حاصل کیا پھر اس کے مضامین پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت پر ثابت رکھیں گے اور قیامت کے دن برے حساب سے محفوظ کریں گے۔ اور ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ جس شخص نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کی اقتداء کی یعنی اس کی پیروی کی، وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا۔ پھر اس آیت کی تلاوت کی فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جس کا ترجمہ ہے جو شخص میری ہدایت کے پیچھے لگا وہ گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔
واتقین اللہ